میرے پاس میرا ماتحت سب انسپیکٹر آیا، یہ بھی سی آئی اے ماڈل ٹاؤن کی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ سر یہ ڈاکو اریسٹ کیا ہے، تھانہ گلبرگ میں اس کی ایف آئی آر لانچ ہے۔ صحیح، ٹھیک، کہتا ہے سر یہ او لیولز کا اسٹوڈنٹ ہے، آخری امتحان یہ پاس کر چکا ہے۔ ڈاکو او لیولز کا اسٹوڈنٹ، او لیولز کا اسٹوڈنٹ ہے اور یہ آخری امتحان پاس کر چکا ہے۔ اس کے خلاف 392 کا شاپ ڈکیتی کا مقدمہ درج ہے تھانہ گلبرگ میں۔ اچھا، میں نے اسے کہا، میں نے کیسے بٹھاؤ، بٹھا دیا۔ میں نے کیا ہوا ہے؟ بچے سے پوچھا، بچے سے پوچھا کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا جی کھلونا پسٹل تھا جو میں نے بازار سے خریدا۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتا ہے کھلونا پسٹل بالکل ہو بہو، ہاں کاپی لگتا کوئی پہچان ہی نہیں سکتا کہ پہچان نہیں لگ سکتا تھا، بالکل۔ کئی بار میں نے اپنی بہن کو ویڈیو گیم گفٹ کرنی تھی، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ڈکیتی بھی ویڈیو گیمز کی شاپ پہ ہوئی تھی۔ اچھا، ڈکیتی بھی ویڈیو گیم کی شاپ پہ ہوئی تھی۔ وہ جو بڑا ایک نا ایکسپینسو ایک ویڈیو گیم ہوتی تھی، اب مجھے اس کا نام بھی بھول گیا، پلے اسٹیشن، اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ پلے اسٹیشن کی ڈکیتی تھی۔ اچھا، میں نے پورا واقعہ سنا اس سے کہ کیا یہ گلبرگ میں ایک ہے وہاں پہ پلے اسٹیشن شاپ ہے۔ میں نے وہ پورا واقعہ سنا اس سے۔ اس نے کہا جی میں گیا ہوں، پیسے میرے پاس کوئی نہیں تھے، والد ہمارا سر پہ نہیں ہے، اچھا، والدہ ہماری ٹیچر ہے، اور میں نے اپنی بہن کی سالگرہ پہ اسے یہ گفٹ وعدہ کیا تھا کہ میں نے تمہیں پلے اسٹیشن گفٹ کرنا ہے۔ یار یہ پھر کوئی جی وہ جب میں نے نکلوایا، میں نے پیک کروایا، جب میں نے وہ پیک کروا لیا تو میں نے وہ کھلونا پسٹل نکالا اور وہ جو دکاندار تھا اس کی کن پٹی پہ رکھ دیا۔ وہ ڈر کے پیچھے ہو گیا، میں نے یہ پکڑا، یہ پیکٹ پکڑا، باہر میری موٹر سائیکل کھڑی تھی، میں موٹر سائیکل پہ بیٹھا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اچھا، ڈکیتی کی جو ایف آئی آر تھی وہ بھی ہو بہو یہی الفاظ تھے کہ اس میں زیادہ ڈال دیتے؟ نہیں، اس میں نہیں، زیادہ کوئی نہیں ڈالا۔ انہوں نے کہا جی ایسے آیا ہے، اس نے یہ پلے اسٹیشن پسند کیا ہے، اس کے بعد اس نے وہ پیک کروایا ہے اور پھر گن پوائنٹ پہ چھین کے چلا گیا، فرار ہو گیا ہے۔ اب یہ اریسٹ کیسے ہوا ہے؟ ہاں، پکڑا کیسے گیا ہے؟ یہ پکڑا گیا ہے جناب سی سی ٹی وی فوٹیجز سے۔ تھی تب سی سی ٹی وی تھا، ہر چیز تھی، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ 21-22 کی بات بتا رہا ہوں۔ اچھا، صحیح، یہ آپ کو 21-22 کی بات بتا رہا ہوں۔ وکاس سب انسپیکٹر تھا جو یہ کیس میرے پاس لے کے آیا تھا، وہ بھی بڑا ہی نا دردی جہ منڈا ہے۔ دردی سمجھتے ہو نا؟ ہولے مطلب، اچھا، نرم دل، بہت نرم دل، دردی۔ اچھی بات ہے نا، انسان بھی تو ہونے چاہیے۔ میں نے کہا یار یہ لڑکا تو جیل نہیں جائے گا، یہ لڑکا جیل نہیں جائے گا۔ میں نے کہا سر پھر؟ میں نے کہا سینئر سے بات کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ڈی ایس پی صاحب، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، میں کہتا ہوں کہ وہ ایس پی ہو کے ریٹائر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کم از کم ڈی آئی جی کرتا، میں ایڈا وڈا پائی بھی اپنی زندگی چ نہیں جے ویکھیا۔ کیا نام؟ کیسر مشتاق، کیسر مشتاق، بالکل میرے ڈی ایس پی، نامور پولیس آفیسر۔ سر میں کہتا ہوں ماں نے یہو جہا پتر جمنا نہیں، اچھے انسان جتنا بڑا وہ انسان ہے۔ میں نے کیسر مشتاق صاحب سے کہا، انہوں نے کہا نہیں بھائی ڈاکو ہے، کیویں چھڑ دی ہے کیویں چھڑ دیے، اینو بھیجو شناخت پریڑا سے۔ میں نے کہا سر مینو بھیج دیو، اینو نہ بھیجو، مستقبل تباہ ہو جائے۔ میں کہا سر او لیول سے A+ گریڈ لے نے اس منڈے نے۔ اچھا، قابل بچہ۔ میں سر اس چیز کا میں متحمل نہیں ہو سکتا، میرے ہتھوں یہ منڈا جیل نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا پھر افسرانوں کیویں کہو گے؟ میں کہا جی وہ میرا کام ہے، میں افسرانوں کیویں کنونس کرنا ہے۔ میں نے پھر اپنے سینئر آفیسرز کو، ہمارے ایس پی آج بھی موجود ہیں، سروس میں ہیں، عاصم افتخار، بالکل عاصم کمبو، ہاں جی، میں نے کمبو صاحب سے بات کی، میں نے کہا جی ایسے ایسے یہ معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں چاہیے، قانون تو قانون ہے۔ ڈکیتی کی تھی۔ میں نے کہا سر میں اس کو جیل نہیں بھیجنا چاہتا۔ پھر میں نے ان کو کنونس کیا، میں نے کہا سر یہ او لیولز کا A+ کا اسٹوڈنٹ ہے،
جس دن یہ جیل سے باہر آئے گا نا، شناخت پریڈ اور اپنی سزا بھگت کے سارے ثبوت موجود ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز موجود ہیں، مدعی نے اس کو شناخت بھی کر لینا ہے. صحیح. یہ کچھ چھپ کے ماسک پہن کے نہیں آیا تھا. سر جس دن اس نے اپنی سزا مکمل کر کے جیل سے باہر آنا ہے نا، تو کم از کم 100 بندے کو جیل میں ٹرینڈ کر کے آئے گا. اور جتنا بڑا یہ مجرم بن کے اس معاشرے میں آئے گا تو وڈیاں پلساں ناکام ہو جان گیاں. کہ اتنا برینی بچہ جو او لیولز میں A+ لے رہا ہے وہ کیا بن کے نکلے گا. ظاہری سی بات ہے، اندر جیل میں تو تربیت ہی ہے سارا. انہوں نے کہا پھر کی کرو گے؟ خطرناک ڈاکو بن کے نکلے گا. جی پھر کی کرو گے؟ کنونس ہو گئے. کی میں NO مینج کرو گے؟ میں نے سر مدعی کو بلوایا. اچھا. میں نے اس کی والدہ کو بھی بلوایا. بچے کی میں نے مدعی کو، جو یہ ساری سٹوری میں نے سنی تھی، یہ میں نے مدعی کو سنائی. اس کو بھی واقعے کا سارا سمجھ آئی کہ تھا کیا ایکچولی. نہ اس نے کوئی گلے سے پیسے نکالے ہیں، نہ اس نے کسی سے بٹوے چھینے، صرف ایک پلے اسٹیشن کی ڈکیتی کر کے وہ چلا گیا ہے. وہ کنونس ہو گیا. اچھا. مجھے اس نے کہا جی کہ میں کیا مطلب، میں نے کہا جی آپ اس کو مطلب، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. میں نے کہا ایسے نہیں ہونا. وہ معاف میں بھی تو وہی کیٹیگری میں نے کہا سر ایسے نہیں ہونا. انہوں نے کہا جی میرے اوپر کوئی الزام. میں نے کہا جی اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آپ نے اسے معاف کرنا ہے، لیکن معافی کا انداز مختلف ہوگا. اس کا اجر عظیم آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور آپ کے پتہ نہیں آپ کو کیا کیا اس میں مل جانا ہے. وہ کنونس ہو گیا. اس نے لکھ کے دیا کہ یہ مقدمہ ہم نے غلط فہمی کی بنیاد پہ درج کروایا ہے. مقدمہ ہی غلط فہمی کی بنیاد پہ درج کروایا ہے کہ وہ بچہ ریکارڈ میں نہ آ جائے یا کسی چیز میں نہ آ جائے. سر یہ ایسے واقعات بے شمار ہیں جو میرا اثاثہ ہے. یہ میرے گولڈ میڈلز ہیں، اور یہ اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ میری دولت ہے. دیکھیں ریٹائرڈ ہونے کے بعد افسران کا پتہ بھی نہیں لگتا وہ کہاں پہ گئے، لیکن آپ کو اس سے زیادہ اتنی عوام ہو سکتا ہے سروس میں نہ جانتی ہو جتنی بعد میں جاننا شروع. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ سمجھتے تعالیٰ نہیں یہ اسی چیزوں کا. یہ جناب ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں میں نے گھروں سے بھاگی ہوئی لڑکیاں گھروں کو واپس لوٹائی ہیں. میں نے بے شمار ایسے معاملات پہ اللہ کے حکم کے مطابق پردہ ڈالا ہے، لوگوں کی عزتیں بچائی ہیں. اور جو سب سے بڑی بات کہ میں نے اپنی ڈیورنگ سروس کبھی کسی عزت دار خاتون، اکثر ڈیٹنگ کے لیے مختلف گیسٹ ہاؤسز کا راستہ اختیار کر لیتی ہیں، میں نے کبھی ان کو بدنام اور ان کی عزت کو پامال نہیں ہونے دیا. والدین کی حد تک ان کی جتنی انسلٹ ہو سکتی تھی میں نے ان کو ہمیشہ ہینڈ اوور کیا، اور اپنے افسران کی اجازت سے کیا. ایون اگر کوئی SSP تھے تو ان کی اجازت سے، اگر DIG لیول کے آفیسر تھے تو ان کی اجازت سے، کہ کوئی BSc کی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی FSc کر رہی ہے، کوئی کسی بڑی اچھی فرم میں ملازمت کرتی ہے اور بے راروی کا شکار ہو کے ڈیٹ کے لیے آ گئی ہے، تو سر اس کے خلاف 371A(B) کے FIR نہیں بنتی. میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا. صحیح. تو ایسے کام کیے ہیں کہ جو اس ایج میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بڑھ کے مارنے والا اللہ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. پھس پھس نہیں ہو رہی. یہ وجہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے. جی. اچھا، جو ارد گرد ہوتے ہی ہیں، کولیگز ہیں، ظالم ہوتے ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں میرا ایک کانسٹیبل ظالم تھا، کیا ان کو بھی درست کرنے کی، ڈرانے کی، سمجھانے کی کوشش کی آپ نے؟ بہت سے ایسے پولیس افسران ہیں. مجھے تو ڈیورنگ سروس سوائے ایک کانسٹیبل کے ذہنی طور پہ اور دلی طور پہ کوئی سخت گیر ملا نہیں. صحیح. کہ جسے میں آگے تربیت دے کے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرتا. تو یہ عجیب اتفاق ہے کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے سارے لوگ نرم دل تھے، بڑے محبت کرنے والے ہی رہے. محبت کرنے. ہاں، پکے چوراں ڈاکواں تو علاوہ کسی نہ زیادتی نہیں کی تھی.